السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ محترم حاضرین و ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور اس کے تحت چلنے والے ادارے کے زیر اہتمام، جو کہ جامعہ انواریہ حیدرآباد دکن کا مشہور و معروف ادارہ ہے، اس کے زیر اہتمام ایک حساس اور اہم موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتے ہیں، جس کا عنوان ہے شریعت پر نشانہ اور ملاؤں کا بہانہ۔ اس مضمون کے مضمون نگار حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب ہیں۔ اس کی پہلی قسط آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہے، دوسری قسط ملاحظہ فرمائیں۔ تیسری بات حلالے کے بارے میں کہی جاتی ہے، حالانکہ حلالہ شریعت میں نکاح کی کوئی قسم نہیں ہے، یعنی جو یونیفارم سول کوڈ کے سلسلے میں جو باتیں عام طور پر کہی جاتی ہیں، ان میں سے پہلی بات تو یہ تھی کہ طلاق کا جو طریقہ ہے وہ قرآن نے الگ بتایا ہے، اور یہ مولویوں، عالموں اور مفتیوں نے اپنا الگ طریقہ بنا لیا ہے۔ یہ چند باتیں تھیں جو پہلی قسم میں بتائی گئیں، تو انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ حلالے کے بارے میں کہی جاتی ہے، حالانکہ حلالہ شریعت میں نکاح کی کوئی قسم نہیں ہے، یعنی نکاح حلالہ کے طور پر یہ بات کہی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہ مولویوں نے بنا لیا ہے، شریعت میں کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ حلالہ یہ نکاح کی کوئی قسم نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو اس طرح پیش کرتے ہیں کہ گویا حلالہ ایک منصوبہ بند عمل ہے، عورت کسی مرد سے اسی لیے نکاح کرے کہ وہ نکاح کے بعد اس عورت سے میاں بیوی کے تعلق قائم کرے۔ یعنی عام طور پر جو الزام لگایا جاتا ہے، وہ الزام یہ لگایا جا رہا ہے مولویوں پر اور علماء پر کہ حلالے کا جو مقصد ہے، انہوں نے باضابطہ حلالے کو پہلے شوہر کے لیے بیوی کو حلال کرنے کے لیے باضابطہ بنایا ہے، اپنی طرف سے بنایا ہے، اور یہ بالکل منصوبہ بند عمل ہے، یہ ایک سازش ہے، اس طرح کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس طرح کی کوئی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ یہ ساری مانی جانے والی باتیں ہیں کہ اگر کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، طلاق مغلظہ، پھر اگر وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو بالاتفاق ایسا ہوگا تو وہ اس کے لیے حلال ہوگی، ایسا ہے، ورنہ یہ کوئی منصوبہ بند عمل نہیں ہے، یعنی بنایا ہوا کوئی کام مولویوں کی طرف سے نہیں ہے۔ گویا حلالہ ایک منصوبہ بند عمل ہے کہ عورت کسی مرد سے اسی لیے نکاح کرے، یعنی دوسرے شوہر سے جو نکاح کر رہی ہے صرف اسی لیے کرے کہ وہ نکاح کے بعد اس عورت سے میاں بیوی کے تعلق قائم کرے، پھر طلاق دے دے یعنی دوسرا شوہر، اور اب پہلے شوہر سے اس کا نکاح ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے، یعنی یہ تو الزام تھا، حقیقت یہ ہے کہ عورت کے شوہر اول کے لیے یعنی پہلے شوہر کے لیے حلال ہونے کا یہ طریقہ ایک اتفاقی عمل ہے، یعنی ایسا ہوگا تو وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، ایسا کرو یہ حکم نہیں دیا گیا، بلکہ اگر ایسا ہوگا تو وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی، یہ حقیقت ہے۔ اور اب پہلے شوہر سے اس کا نکاح ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ عورت کے شوہر اول کے لیے حلال ہونے کا یہ طریقہ ایک اتفاقی عمل ہے، یعنی اتفاقی کام ہے، معاملہ ہے، یہ کوئی منصوبہ بند عمل نہیں ہے کہ ایک مطلقہ عورت کا، یعنی جس کو طلاق دی گئی ہے، اس عورت کا کسی مرد کے ساتھ اسی لیے نکاح ہو کہ وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جائے، یعنی باضابطہ اور سوچ سمجھ کر حلالہ کیا جائے، دوسرے شوہر سے نکاح کروایا جائے، اس سے تعلق قائم ہونے کے بعد یعنی ہم بستری ہونے کے بعد پھر اس کو طلاق دی جائے، پھر عدت گزار کر پہلے شوہر کے لیے حلال ہو، تو یہ منصوبہ بند عمل نہیں ہے، یہ اتفاقی معاملہ ہے کہ ہاں اگر کسی سے ہو جائے تو پھر وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ بلکہ اتفاقی طور پر عورت کا کسی مرد سے نکاح ہوا اور اس سے ازدواجی تعلق بھی قائم ہوا، یعنی ہم بستری ہوئی، پھر کسی وجہ سے دونوں کے درمیان نباہ نہیں ہو سکا، یعنی دونوں خوشحال زندگی گزار نہیں سک رہے، اور اس دوسرے مرد سے بھی طلاق کی نوبت آ گئی، یعنی دوسرے شوہر سے عورت نے جو شادی کی ہے اس سے بھی طلاق کی نوبت آ گئی اور معاملہ طلاق تک پہنچ چکا،
تو اب دوبارہ اس کے لیے پہلے شوہر سے نکاح کرنا جائز ہو جائے گا، ورنہ اس سے پہلے اس کے لیے جائز نہیں تھا، اور یہ سوچ سمجھ کر باضابطہ کروایا نہیں گیا ہے دوسرے شوہر سے نکاح، اور دوسرے شوہر سے طلاق بھی کروائی نہیں گئی ہے، یہ اتفاق سے اس نے دوسری جگہ شادی کر لی اور اس نے بھی طلاق دے دی، تو پھر یہ عورت پہلے شوہر کے لیے حلال ہو گئی۔ اس لیے نکاح حلالہ کوئی خاص اصطلاح نہیں ہے، یعنی نکاح حلالہ کے نام سے شریعت میں کوئی اصطلاح نہیں ہے اور اس طرح کا کوئی نکاح نہیں ہے، اور نہ قرآن و حدیث میں اس نام سے کسی نکاح کا ذکر آیا ہے، یعنی نکاح حلالہ کے نام سے کوئی ذکر نہیں آیا۔ لیکن یہ حکم کہ 3 طلاق کے بعد بیوی شوہر پر پوری طرح حرام ہو جائے گی، اور جب تک کسی دوسرے مرد سے اس کا نکاح نہ ہو جائے اور پھر وہ طلاق نہ دے دے، وہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ خود قرآن مجید میں موجود ہے، یہ مولویوں کا بنایا ہوا عمل نہیں ہے۔ حلالے کے سلسلے میں 3 نکات خاص طور پر پیش نظر رکھنے چاہیے، وہ 3 نکات ہم آپ کو آگے بتائیں گے، لیکن پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ حلالے کے بارے میں احکام خود قرآن کریم نے ظاہر کیے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اس سے پہلی والی قسط میں بھی یہ باتیں تفصیل سے آ چکی ہیں، تو حلالے کا ذکر بھی خود قرآن کریم میں موجود ہے، اور قرآن نے بھی یہ حکم نہیں دیا کہ حلالہ کیا جائے، بلکہ یہ کہا کہ فَإِن طَلَّقَهَا، بس اگر وہ پھر یعنی اتفاق سے اگر طلاق دے دے، تیسری طلاق بھی، تو فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جب تک دوسرے سے نکاح نہ کر لے، اتفاقی طور پر، یہ کوئی باضابطہ بنایا ہوا قانون نہیں ہے۔ تو اب حلالے کے سلسلے میں 3 نکات یعنی 3 نکتے جو نکلتے ہیں وہ خاص طور پر پیش نظر رکھنے چاہیے، یعنی یاد رکھنا چاہیے، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہاں، نکتہ یعنی پوائنٹس، جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جو نکلتے ہیں کسی چیز سے، تو وہ نکتہ کہا جاتا ہے۔ اور خاص بات اول یہ ہے کہ یہ حکم عورتوں کی عزت و وقار کی حفاظت کے لیے آیا ہے۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا نکتہ اور خاص بات یہ ہے کہ حلالے کا جو حکم بتایا گیا ہے اور اس کے جو احکام اور مسائل بتائے گئے ہیں، یہ عورتوں کے حقارت کے لیے اور ان کو رسوا کرنے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ خود ان کی عزت کی حفاظت کے لیے ہے، ان کے وقار کے لیے یہ قانون بنایا گیا ہے، نہ کہ ان کو ذلیل کرنے کے لیے۔ حلالے کا جو سسٹم بنایا گیا ہے، جو قانون بنایا گیا ہے، وہ عورتوں کی عزت کے لیے ہے۔ اسلام سے پہلے طلاق کے لیے کوئی حد متعین نہیں تھی، یعنی کتنی طلاقیں ہونی چاہیے یہ کوئی حد متعین نہیں تھی اسلام آنے سے پہلے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے پہلے جب یہ دین اسلام یا دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اس سے پہلے طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، لوگ ہزاروں سینکڑوں طلاقیں دے دیا کرتے تھے، تو اس سے پہلے اس کا تصور ہی نہیں تھا، تو لوگ سینکڑوں بار طلاق دے کر عورت کو گھر سے باہر نکال دیتے اور پھر لے آتے، یعنی ہزاروں طلاقیں دے دیتے، سووں کی طلاقیں دے دیتے، اور پھر اس کے بعد گھر سے باہر نکالتے، اور جب دل چاہا پھر جب ان کو اپنے گھر میں لا لیے۔ تو اس طرح عورت ایک ایسی ذلیل شے بن گئی تھی، یعنی ایک ایسی ذلیل چیز، حقیر چیز بن گئی تھی، جسے بار بار گھر سے باہر پھینک دیا جائے پھر اندر لے آیا جائے، یہ ایک کھلونا بن گئی تھی عورت۔ عورت کو اس صورتحال سے بچانے کے لیے، یعنی ایسی ذلت سے بچانے کے لیے قرآن نے حد مقرر کر دی کہ اگر 2 کے بعد تیسری طلاق بھی دے دی تو اب مرد اسے اپنی مرضی سے واپس نہیں لا سکتا، یعنی اگر طلاق دینی بھی ہے تو آپ اپنی حد میں رہ کر طلاق دیں، 1 طلاق دیں آپ رجوع کر سکتے ہیں، 2 طلاق دیں آپ اسے نئے مہر کے ساتھ نیا نکاح کر کے اپنی بیوی بنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے اپنی حد سے تجاوز کر دیا اور 3 طلاقیں دے دی تو اب آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے اور اپنے گھر میں اس کو نہیں لا سکتے، یعنی کہ الفاظ دیگر، یعنی دوسرے الفاظ میں اس عورت کو آپ کھلونا نہیں بنا سکتے، جب تک کہ دوسرا شوہر اس سے نکاح نہ کر لے اس وقت تک آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے، اب وہ اس پر حرام ہے۔ اور اسے دوبارہ حلال ہونے کے لیے ایک ایسی شرط رکھ دی گئی جو عام طور پر مردوں کو قابل قبول نہیں ہوتی، یعنی پہلا شوہر
دوسری مرتبہ اگر یعنی 3 طلاق دینے کے بعد اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے ذریعے ایک ایسا حکم بتایا اور ایک ایسی تدبیر بتائی جو عام طور پر کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے لیے اس بات کو قبول نہیں کرتا، یعنی دوسرے شوہر سے شادی کرنا۔ اگر وہ دوسرے شوہر سے شادی کرے گی تو پھر اب پہلے شوہر کے دل میں ایک بات آ جائے گی کہ وہ تو کسی اور کی ہو گئی، اب میں اس کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اس طرح کی بات پہلے شوہر کے دل میں آ سکتی ہے، اس لیے اللہ نے عورت کو ذلت سے بچانے کے لیے یہ حکم دیا کہ پہلے وہ کسی اور سے نکاح کرے، پھر اس کے بعد اگر اتفاق سے طلاق ہو گئی، طلاق کروانا نہیں چاہیے، اگر اتفاق سے طلاق ہو گئی تو عدت گزارنے کے بعد پھر اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ ایک بار مفتی صاحب دیکھیے، حلالہ کروانا نہیں چاہیے یہ ایک الگ چیز ہے، جی کروانا نہیں چاہیے یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر کوئی حلالہ یعنی اپنی بیوی کو دوبارہ اپنے نکاح میں رکھنے کے لیے، پانے کے لیے، دوبارہ اس سے نکاح کرنے کے لیے جی اگر کوئی حلالہ کرواتا بھی ہے اور اس کے ذریعے وہ پھر وہ عدت کے بعد نکاح کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا۔ جی یہ اور بات ہے کہ ایسا کروانا نہیں چاہیے، اس کو پسند نہیں کیا گیا، جی جی اور اس کی جو ہے ممانعت بھی آئی ہے، جی۔ لیکن اگر کوئی شخص بیوی کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، جبکہ بیوی بھی راضی ہے دوبارہ اس کے نکاح میں آنے کے لیے، جی جب وہ آنا چاہتی ہے تو پھر یہ اس کے لیے پروسیس ہے۔ جی اب اتفاق سے چھوڑ دے تو یہ تو ٹھیک ہے، انہیں اتفاق، ہاں یہ تو خیر ایک حکم ہے کہ اتفاق سے اگر دوسرا شوہر اس کو چھوڑ دے یعنی مطلب طلاق دے دے تو وہ عدت گزارنے کے بعد پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاتی ہے، یہ ایک حکم ہے۔ کروانا یا نہ کروانا یعنی حلالہ باضابطہ سوچ سمجھ کر کروانا کہ میں کسی دوسرے سے شادی اس کی اپنی بیوی کی کرواؤں گا، پھر اس کے بعد اس کو اپنے نکاح میں لوں گا۔ بیوی بھی پہلے شوہر کے نکاح میں آنا چاہتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اور یہ سوچ کر ہی دوسرے شوہر سے نکاح کرواتا ہے، اگرچہ کہ اس طرح نکاح کروانا پہلے شوہر کے لیے گناہ ہے، لیکن اس کا جو پروسیجر ہے کہ اس سے نکاح کروانا اور وہ طلاق دے دینا یہ تو بالکل جائز ہے، یعنی وہ اس کے لیے حلال ہوگی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک ہوتا ہے حکم اور ایک ہوتا ہے اس کا نتیجہ۔ مثلا جیسے دائیں ہاتھ سے کھانے کی بات ہے، دائیں ہاتھ سے کھانے کے لیے کہا گیا ہے اور بائیں ہاتھ سے کھانے سے روکا گیا ہے۔ اگر آپ دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو بھی آپ کا پیٹ بھرتا ہے، بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں تو بھی آپ کا پیٹ بھرتا ہے، لیکن آپ کا جو عمل ہے بائیں ہاتھ سے کھانے کا یہ غلط ہے۔ لیکن دائیں ہاتھ سے کھائیں تب بھی آپ کا پیٹ بھر رہا ہے، بائیں ہاتھ سے کھائیں تب بھی آپ کا پیٹ بھر رہا ہے، لیکن آپ کا جو عمل ہے وہ غلط ہے۔ تو آپ حلالہ کروائیں یا اتفاق سے ہو، دونوں کا نتیجہ پہلے شوہر کے لیے وہ بیوی حلال ہے، دونوں کا نتیجہ، لیکن یہ کروانا غلط ہے۔ تو اس میں یہی بات اس سے یہ ثابت ہو رہی ہے حقیقت میں یہ عورتوں کے عزت کے لیے جی جی بالکل جو ہے بنایا گیا، یہ جو قانون حلال ہے جو ہے نا کھلواڑ نہ بنا لے، جی کھلونا نہ بنا لیں۔ تو حلالہ جو اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ عورتوں کی ذلت کے لیے نہیں ہے، جیسا کہ یہ دین اسلام آنے سے پہلے، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول سے پہلے جیسے کفار و مشرکین اپنی بیویوں کو کھلونا بنا چکے تھے اور ہزاروں کی طلاقیں دے دیا کرتے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ ہزاروں کی طلاقیں دے دیا کرتے تھے اور اس کو بالکلیہ طور پر جنگل میں چھوڑ دیا کرتے تھے، طلاق دے دینے کے بعد اپنے گھر سے نکال دیا کرتے تھے، اور پھر جب ان کا دل چاہتا کہ اپنی بیوی کو لا لو اور پھر اس سے تھوڑی سی اور عیاشی کر لو تو پھر وہ اپنے گھر میں لا لیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ زندگی گزار لیا کرتے تھے۔ تو پھر وہی چیزیں یعنی انہی کفار و مشرکین کی چیزیں ہماری شریعت کے لوگوں پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں پر یعنی مسلمانوں پر کے اندر یہ چیزیں نہ آ جائیں کہ وہ بھی اپنی بیویوں کو 10 طلاق دے رہے ہیں، 100 کی طلاقیں دے رہے ہیں، ہزاروں کی طلاقیں دے رہے ہیں، پھر اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں، تو یہ عورت کو مذاق نہ بنا لیا جائے، کھلونا نہ بنا لیا جائے۔ تو اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خبردار اگر طلاق دینی ہے تو 1 دو، کیوں؟ پھر تم اس کو رجوع کر سکتے ہو، اس میں عورت کی ذلت نہیں ہے۔ 2 مرتبہ اگر تم طلاق دے سکتے ہو تو طلاق دو، پھر نیا مہر دے کر
نئے نکاح کے ساتھ تم اس کو اپنے پاس رکھ سکتے ہو اپنی بیوی بنا کر۔ اگر تم نے اس سے تجاوز کر دیا، 3 طلاقیں دے دی، تو تم نے گویا یہ اپنی بیوی کے ساتھ یعنی عام طور پر اپنی ایک عورت کے ساتھ تم نے کھلواڑ کیا اور اس کا مذاق اڑایا۔ اس لیے اب تمہاری سزا یہ ہے کہ جب تک وہ کسی اور کے ساتھ رات نہیں گزارے گی، کسی اور کے بستر کی زینت نہیں بنے گی بیوی بن کر، اس وقت تک یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو یہ گویا عورت کے لیے عورت کے لیے عزت کی بات ہے اور شوہر کے لیے انتہائی عبرت کی چیز ہے، اور اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کے لیے اور طلاق سے بچنے کے لیے یہ اللہ رب العزت نے اس لیے نازل کیا ہے حلال کا حکم۔ اور ایک یہ چیز جو جیسا کہ آپ یہ حدیث مبارک کے حوالے سے اور یہ تاریخ اسلام کے جو بیک گراؤنڈ میں اس کے پس منظر میں آپ نے جو بات کہی ہے کہ ہزاروں طلاقیں دے دیا کرتے تھے، جب مرضی میں طلاق دے دیا، جب دل چاہا، جب خواہش ہوئی پھر لا لیے، پھر ہم بستری کرے، مباشرت کرے، پھر لات مار کے اس کو جو ہے نا پھر بھگا دیا۔ آج بھی یہ بعض غیر مسلموں میں آج بھی جب اسلام جو ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روئے زمین پر آپ تشریف لا کر 1400 سال ہو چکے ہیں، آج بھی وہ جو جہالت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو آپ کے تشریف لانے سے پہلے جو جہالت تھی، اس کے بعد جو خاتمہ ہوا، تو پھر وہ آج بھی جو ہے وہ جہالت ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے۔ آج بھی غیر مسلموں میں ایسا ہی ہے، مطلب طلاق کا تصور ہی نہیں ہے، دل بولا لات مار کے بھگا دیا، پھر لا لیا، پھر لات مار کے بھگا دیا، پھر لا لیا۔ حد تو یہ ہو گئی کہ اگر ایک شوہر بیوی یعنی شوہر کی بد اخلاقی، بد کرداری، شراب نوشی، آپ دیکھیے میرے جو فرد نصیحت محمد زین العابدین حسینی علی اکبر پاشا کی طبیعت سخت ناساز ہو گئی، اور جبکہ ہمارا مسلسل یہ ٹاپکس اور اس ایشو پر ہماری تفصیلی گفتگو ہو رہی ہے، الگ الگ ٹاپکس پر یا عناوین پر، کامن سول کوڈ وغیرہ کے سلسلے میں، یکساں سول کوڈ کے سلسلے میں، اور جو ہے لا کمیشن نے جو 16 سوالات دیے ہیں کہ اس کے جوابات وغیرہ دیں کریں، تو وہ سوالات کے سلسلے میں مختلف پائرہ میں ہم جو ہے تحقیقی مضامین الگ الگ علماء کرام کے چن کے اس کا مطالعہ کر کے اس کی تحقیق کر کے وہ مضامین ہم جو پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یہ سلسلہ جاری ہے۔ اسی دوران آپ واقف ہیں کہ 4 دن ہماری ریکارڈنگ رک گئی تھی، تو میں جو ہے گاندھی ہاسپٹل میں جب میرے بچے کو لے کے جب میں وہاں پر شریک رہا 4 دن 5 دن، بچہ بہت سیریس تھا میرا، اللہ کرم اب ٹھیک ہو گیا الحمدللہ پیارے نبی علیہ السلام بن علی نبی کے صدقے میں۔ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس میں 80% لوگ صرف شراب نوشی اور گانجا ڈرگس وغیرہ لینے سے پیراں سڑ گئے، گردے فیل ہو گئے، لنگس فیل ہو گئے، اور بیویوں کو جو ہے نا بے شمار ظلم و ستم، وہاں کی عورتیں بول رہی ہیں، غیر مسلم عورتیں، اب وہاں پر تعداد 100 میں اگر مثال دے رہا ہوں میں 2% یا 3% مسلمان لوگ وہاں پر علاج کے لیے آتے ہیں، 97% پورے غیر مسلم ہیں، اور سب ایسے ہیں جو شراب نوشی۔ آزو بازو جو وارڈ میں جو غیر مسلم عورتیں وغیرہ تھی، تو لوگ مدد کے لیے خود غیر مسلمہ بھی جو ہے نا مطلب اٹھا کے دوا کھلانا ہے پلانا ہے، وہ لوگ مدد نہیں کر رہے۔ تو اس سلسلے میں کچھ لوگوں کی جو ہے مدد بھی کیا، ہمیں بیچارے بہت خوش ہوئے تھے، مسلمان کتنے اچھے آپ ساتھ دے رہے مدد کر رہے ہیں، خود ہمارے یہ ہندو ہے حضرات لیکن ہماری مدد نہیں کرتے، پوچھ رہے تک نے، 1-2 بار میں کھانا بھی دیا، سیب بھی دیا، فروٹ بھی دیا، تھوڑا خیال رکھا کیونکہ پڑوسی ہیں۔ مختصر بات یہ کہ کئی بار جو ہے ہمارے کو چھوڑتے بھی نہیں، اب ہم کیا کرنا، کون ہے، ہمارے مذہب میں دوسری شادی کا رواج نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ میرے پاس اسمارٹ فون نہیں تھا اس وقت، ریکارڈنگ کرنا چاہ رہا تھا، وہ تاکہ معاشرے کے سامنے خامی آ جائے، جو جذبات تھے اس نے جو اظہار کی ہے اپنے جذبات کا۔ تو دیکھیے اب اسلام کیا پیارا مذہب ہے کہ ایک ایسا شوہر جو بیوی پہ ظلم کر رہا ہے، ستا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، شراب پی رہا، پوری کمائی جو ہے شراب میں اڑا دے رہا، بیوی شوہر کے نکاح میں رہتے ہوئے گھروں میں برتن دھو کے کام کر کے اپنی زندگی گزر بسر کر رہی ہے، اور اس کو دوسرے اس نالائق بےہودہ لفنگے چچورے سے آزادی حاصل کر کے کسی اور کے ساتھ عزت کی زندگی گزارنے کی اس کے مذہب میں اجازت نہیں ہے۔ جی بالکل، قربان جائیے اسلام کے اس پیارے مذہب پر کہ اسلام نے آزادی کا ایک راستہ بتایا، ایک آزادی ایک راستہ جو ہے دکھایا ہے اسلام، اور اسی اسلام پر انگوش نمائی کی جا رہی ہے، انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ بتائیے، اور ایسی عورتیں وہ حکومت کی جو ہے پالی ہوئی عورتیں ہیں، جی یعنی خود جو بات ہے جی نام نہاد مسلمان، وہ مہیلا منڈل کے نام پہ پیسے کھانا ان کا فیشن ہے، ان کو دین مذہب کے کچھ واسطہ نہیں ہے، یا بات ہے بھی تو وہ بعض عورتیں ایسی بھی ہیں کہ وہ لوگ سنجیدہ ہیں لیکن ان تک جو ہے دین کا صحیح پیغام صحیح پیغام نہیں پہنچا، وہ صرف سنی سنائی باتوں پر۔ جی تو حلالے کا یہ حکم جو ہے
باضابطہ عورت کے لیے ایک عزت کی بات ہے۔ اس طرح عورت ایک ایسی ذلیل چیز بن گئی تھی جسے بار بار گھر سے باہر پھینک دیا جائے پھر اندر لے آیا جائے۔ عورت کو اس صورتحال سے بچانے کے لیے یعنی ایسی حالت سے بچانے کے لیے قرآن نے حد مقرر کر دی کہ اگر 2 کے بعد تیسری طلاق بھی دے دے تو اب مرد اسے اپنی مرضی سے واپس نہیں لا سکتا، جیسا کہ بتایا گیا، اب وہ اس پر حرام ہے۔ اور اسے دوبارہ حلال ہونے کے لیے ایک ایسی شرط رکھی گئی جو عام طور پر مردوں کو قابل قبول نہیں ہوتی، یعنی مرد لوگ اس کو قبول نہیں کر سکتے کہ وہ کسی اور کے ساتھ سو جائے۔ غرض کے حلالے کا حکم عورت کی توقیر کے لیے رکھا گیا، یعنی اس کی عزت کے لیے، اس کے احترام کے لیے رکھا گیا ہے، نہ کہ اس کی تذلیل کے لیے، نہ کہ اس کو رسوا کرنے کے لیے۔ ہم نے کہا تھا کہ اس میں 3 نقطے ہیں، اس میں سے ایک نقطہ یہ تھا کہ عورت کی عزت کے لیے۔ اب دوسرا نقطہ، ایسا نہیں ہے کہ جب بھی شوہر و بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، یعنی دونوں الگ الگ ہو جائیں، جیسے طلاق سے الگ ہو جاتے ہیں اسی طرح الگ ہو جائے تو حلالے کی ضرورت پڑتی ہو، یعنی جب بھی اس کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں عورت اور شوہر کے الگ ہونے کی، ان میں ہمیشہ حلالے کی ضرورت پڑتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ طلاق کی مختلف صورتوں کو شامل کرتے ہوئے علیحدگی کی 9 صورتیں ہوتی ہیں، یعنی طلاق ہی ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے شوہر اور بیوی دونوں جدا ہو سکتے ہیں یا الگ ہو سکتے ہیں، بلکہ شوہر اور بیوی کے الگ ہونے کی مکمل 9 صورتیں بنتی ہیں۔ 9 صورتوں میں یہ الگ الگ ہو سکتے ہیں، ان میں 8 صورتوں میں حلالے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 9 صورتیں ہیں الگ ہونے کی، مگر اس میں 8 صورتیں ایسی ہیں جس میں حلالے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک صورت میں حلالے کی ضرورت ہے۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے، وہ 9 صورتیں ہم بتا رہے ہیں آپ کو۔ پہلی صورت خلا، یعنی شوہر و بیوی کی باہمی رضامندی سے، یعنی دونوں آپس میں راضی بھی ہیں تو اس رضامندی سے طلاق، اس میں عورت طلاق حاصل کرنے کے بدلے میں اپنے کسی حق سے دستبردار ہو جاتی ہے، یعنی شوہر کے پاس سے اس کو کوئی حق آنا ہے، مثلا مہر اس نے بھی اب تک ادا نہیں کیا ہے تو یہ حق اس کے پاس ابھی رکھا ہوا ہے، یا کچھ مالی عوض ادا کرتی ہے۔ اگر اس نے پہلے ہی مہر ادا کر دیا ہے تو پھر بیوی اپنی طرف سے کچھ دے کر طلاق حاصل کرتی ہے۔ اگرچہ نہ مرد کو کسی مناسب سبب کے بغیر طلاق دینا چاہیے اور نہ عورت کو کسی مناسب سبب کے بغیر خلا کا مطالبہ کرنا چاہیے، یعنی دونوں کے درمیان کچھ ایسے اختلافات ہو گئے اور ایسے ناسازگار حالات پیدا ہو گئے کہ جن کی وجہ سے وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے مل کر نہیں رہ سکتے، تو ایسا آخری سبب آ گیا تو پھر عورت طلاق مانگ سکتی ہے، یعنی خلا حاصل کر سکتی ہے اور مرد طلاق دے سکتا ہے، ورنہ عام طور پر طلاق دینے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال اگر شوہر بیوی کے مطالبہ خلا کو قبول کر لے، یعنی بیوی نے جو خلا کا مطالبہ کیا ہے اس کو قبول کر لے تو رشتہ نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک صورت تھی 9 صورتوں میں سے خلا کی۔ دوسری صورت فسخ، یعنی نکاح کو ختم کر دینا، یعنی بیوی اپنے کسی حق کے ادا نہ کیے جانے یا شوہر کے، یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بات ہے، یعنی بیوی اپنے کسی حق کے ادا نہ کیے جانے پر، شوہر پر جو حقوق ہیں بیوی کے، شوہر وہ حقوق یعنی وہ حق، وہ رائٹس اس کو نہیں دے رہا ہے، وہ رائٹس اس کو نہیں دے رہا ہے، شوہر جو دینا چاہیے بیوی کو وہ حق نہیں دے رہا ہے، وہ سکون اور وہ اطمینان نہیں دے رہا ہے، وہ چین نہیں دے رہا ہے اس کو، تو اس طرح یا شوہر کے ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے اس کے حقوق ادا کر رہا ہے، یا پھر بہت زیادہ ظلم کرتا ہے، وہ ظلم کسی بھی طرح کا ہو، چاہے مارنے کے اعتبار سے ظلم ہو، چاہے اس کو ٹارچر کرنے کے حساب کا ظلم ہو، یا پھر اس کے رہن سہن کے اخراجات کے اعتبار سے ظلم ہو، یا پھر اس کی جو نفسانی خواہش ہے، اس کی جو جنسی خواہش ہے، یعنی اپنے شوہر سے جو سکون اس کو ملتا ہے ہم بستری کی وجہ سے یا ایک خلوت خاص کی وجہ سے، تنہائی میں ملنے سے جو اس کو سکون ملتا ہے وہ سکون اس کو نہیں دے رہا ہے، تو بہرحال جتنے حقوق ایک شوہر کو ایک اپنی بیوی کو دینے چاہیے، ان میں سے اگر کوئی حق ادا نہیں کرتا ہے شوہر یا ظلم و زیادتی کرتا ہے تو ایسے وقت میں یہ فسخ کا معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، بیوی اپنے کسی حق کے ادا نہ کیے جانے پر، یعنی اس کا حق نہیں دیا جا رہا بیوی کا، یا شوہر کے ظلم و زیادتی کرنے کی وجہ سے دارالقضاء یعنی اسلامی عدالت، اسلامک کورٹ،
تو دارالقضاء میں فسخ نکاح یعنی نکاح کے ختم کرنے کی درخواست دے، یعنی اس کی اپلیکیشن دے۔ دارالقضاء شواہد کی روشنی میں یعنی گواہوں کی روشنی میں اور گواہی کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچے کہ عورت کا مطالبہ درست ہے اور وہ نکاح فسخ کر دے، یعنی عورت نے جو مقدمہ دائر کیا ہے، جو کیس اس نے ڈالا ہے کہ میرا شوہر مجھ پر ظلم کرتا ہے، میرا شوہر میرے رائٹس مجھے نہیں دیتا، میرا حق ادا نہیں کرتا، تو پہلے دارالقضاء یعنی اسلامک جو کورٹ ہے وہ پہلے اس کی تحقیق کرے گا کہ کیا اس نے صحیح کہا ہے یا نہیں کہا ہے۔ وہ ریسرچ کرنے کے بعد، وہ تحقیق کرنے کے بعد اب یہ دارالقضاء یعنی اسلامک کورٹ فیصلہ کرے گا کہ اب آپ اپنے شوہر کی بیوی نہیں ہے، آپ کا نکاح ہم نے ختم کر دیا ہے۔ تیسری صورت جس سے شوہر اور بیوی الگ ہو جاتے ہیں، ایلا یعنی شوہر ہمیشہ کے لیے یا کم سے کم 4 ماہ کے لیے بیوی کے ساتھ صنفی تعلق یعنی جسمانی تعلق جو ہوتا ہے وہ صنفی تعلق نہیں رکھنے کی قسم کھا لے، یعنی شوہر یہ کہہ دے کہ میں ہمیشہ کے لیے اپنی بیوی سے ہم بستری نہیں کروں گا، ایک بات، یا پھر کم سے کم 4 مہینے کی قسم کھا لے اور یہ کہے کہ کم سے کم میں 4 مہینے تک اپنی بیوی سے نہیں ملوں گا، اس سے ہم بستری نہیں کروں گا، جیسے قرآن نے بھی کہا والذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، 4 مہینے کی یہاں پر بات کہی گئی ہے۔ تو بیوی کے ساتھ صنفی تعلق نہیں رکھنے کی قسم کھا لے، اگر وہ اپنی اس قسم پر قائم رہے جو اس نے قسم کھائی، اگرچہ کہ قسم غلط ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایک فعل ہے پھر اس کا ایک نتیجہ ہے، اگر وہ اپنی اس قسم پر قائم رہے یہاں تک کہ 4 ماہ گزر جائے یعنی 4 مہینے گزر جائیں اس کی قسم پر، تو بیوی پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اب تک 3 صورتیں نکاح کو ختم کرنے کی بتائی ہیں، مگر ان میں سے اب تک کسی میں بھی حلالے کی بات نہیں آئی۔ چوتھی صورت لعان، یعنی شوہر نے بیوی پر الزام لگایا کہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس کے پاس اس کا ثبوت فراہم نہ ہو، یعنی اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یا کوئی پروف نہیں ہے اس کے پاس زنا کرتے ہوئے دیکھے جانے کا، تو اس کا کوئی پروف فراہم نہ ہو تو دارالقضاء یعنی جیسے کہ میں نے ابھی کہا اسلامک کورٹ دارالقضاء دونوں سے 4 دفعہ قسم کھلائے گا۔ یہ بھی سورہ نور کے اندر یہ آیتیں ہیں، 4 شہادات باللہ، یعنی اللہ کی قسم کھا کر 4 مرتبہ دونوں بھی گواہی دیں گے۔ ایک مرتبہ شوہر 4 مرتبہ قسم کھائے گا اور یہ کہے گا کہ اللہ کی قسم میں نے اس کو فلاں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، یہ 4 مرتبہ کہے گا، پھر 5ویں مرتبہ اس پر وہ لعنت کرے گا، یا پھر اپنے آپ پر لعنت کرے گا یہ کہہ کر کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے، اس طرح کہے گا۔ اور بیوی 4 مرتبہ قسم کھائے گی کہ اللہ کی قسم میں نے ایسا نہیں کیا، یہ 4 مرتبہ قسم کھائے گی، اور 5ویں مرتبہ کہے ہاں ایسا میں نے نہیں کیا، یعنی میں نے زنا نہیں کیا، دوسروں کے ساتھ ناجائز تعلق قائم نہیں کیا، 4 مرتبہ یہ کہے گی، اور 5ویں مرتبہ کہے گی کہ اگر میں نے ایسا کیا ہے تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ لعنت کا جو لفظ ہے اسی سے لعان بنایا گیا ہے۔ تو لعان یعنی شوہر نے بیوی پر الزام لگایا کہ میں نے اس کو اپنی آنکھوں سے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس کے پاس اس کا کوئی ثبوت فراہم نہیں ہے، تو دارالقضاء دونوں سے 4 دفعہ قسم کھلائے گا، یہی 4 قسم میں نے ابھی بتائی، اور 5ویں دفعہ شوہر کہے گا اگر میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ 5ویں مرتبہ وہ خود اپنے آپ پر لعنت کرے گا، اور بیوی کہے گی یعنی 4 مرتبہ قسم کھانے کے بعد اگر یہ مرد الزام لگانے میں سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب، تو مجھ پر اللہ کا غضب، والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا، 5ویں بات یہ ہے کہ اللہ کا غضب ہو علیہا اس عورت پر، ان کان من الصادقین، اگر یہ شوہر سچا ہے تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ اس کے بعد دارالقضاء نکاح فسخ کر دے گا، دونوں کا نکاح ختم کر دے گا اور رشتہ نکاح ختم ہو جائے گا۔ احناف کے نزدیک یعنی جو فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں، حنفیوں کے نزدیک اس صورت میں اگر شوہر اپنی بات سے رجوع کر لے، یعنی یہ کہہ دے کہ میں اپنی بات سے رجوع کر لیتا ہوں، میں نے غلط کہا ہے، میں نے جھوٹ کہا ہے، تو ایسی بات کہے، یا بیوی شوہر کے الزام کی تصدیق کر دے
یا بیوی یہ کہے کہ ہاں انہوں نے سچ کہا، میں نے دوسروں کے ساتھ زنا کیا ہے، تو اس طرح کی اگر تصدیق کر لے، مان لے، تو دوبارہ ان کے درمیان نکاح ہو سکتا ہے۔ یہاں پر بھی حلالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 4 صورتیں ہو گئی۔ 5ویں صورت، شوہر ایک بار اپنی بیوی کو لفظ طلاق کی صراحت یعنی وضاحت کے ساتھ طلاق دے، طلاق کے لفظ کے ساتھ، کنایا نے طلاق کے لفظ کے ساتھ ایک طلاق دے، جیسے کہے میں نے تم کو طلاق دیا، صرف یہ کہے، یا پھر میں نے تمہیں ایک طلاق دیا، اس طرح کہے، تو اس صورت میں شوہر کو حق ہوگا کہ عدت گزرنے سے پہلے بیوی کی جو عدت ہوگی طلاق کی، وہ عدت گزرنے سے پہلے بیوی کو لوٹا لے۔ اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، جیسا کہ ہماری ایک دوسری نشست میں اس کی تفصیل بھی یعنی اس کے مسائل بھی بیان کیے جا چکے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ طلاق رجعی۔ ایک طلاق دے صراحت کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ، یعنی طلاق کے لفظ کے ساتھ ایک طلاق دے اور عدت سے پہلے رجوع کر لے، تو اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں، اور اس میں حلالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 6ٹھی صورت، شوہر بیوی کو 2 مرتبہ طلاق کے صریح لفظ سے یعنی واضح لفظ طلاق کے لفظ طلاق سے طلاق دے، خواہ دونوں طلاق ایک ہی وقت میں دے دے یا الگ الگ وقتوں میں، اس صورت میں بھی طلاق رجعی ہوگی۔ یعنی کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، یہ کہا، پھر یا یہ کہا کہ میں نے تمہیں 2 طلاقیں دی، الگ الگ وقت میں 2 طلاقیں دی یا پھر ایک ہی وقت میں 2 طلاقیں دے دیا، تو یہاں پر بھی اس کو رجوع کرنے کا حق ہے، یعنی وہ صرف نکاح کر کے اپنی بیوی کو اپنی بنا سکتا ہے، حلالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 7ویں صورت، طلاق بائن، یعنی شوہر اپنی بیوی کو کہے میں نے تم کو ایک طلاق بائن دی، میں نے تم کو ایک طلاق بائن دی، یا کوئی ایسے مبہم لفظ سے طلاق دے، مبہم مطلب جس کے معنی معلوم نہ ہو، ایسے لفظ سے ایسے مبہم لفظ سے طلاق دے جس سے طلاق کا معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہو اور دوسرا معنی بھی، جیسے کہے تو آزاد ہے، ایک لفظ ہے، اب اس میں 2 بھی معنی لیے جا سکتے ہیں۔ تو آزاد ہے کیا مطلب؟ یعنی تو اس کام کے کرنے میں آزاد ہے، تو گھر سے جانے میں، باہر جانے میں آزاد ہے، تو اپنے ماں باپ کے گھر جانے میں آزاد ہے، یہ عام طور پر یہ بھی لیا جا سکتا ہے، یا میری خدمت سے آزاد ہے، یا پھر یہ بھی مراد لیا جا سکتا ہے کہ آج سے تو میرے ازدواجی رشتے سے آزاد ہے، یہ مطلب ہوا طلاق کا۔ تو اور دوسرا معنی بھی جیسے کہے تو آزاد ہے، یہاں آزاد ہے کا جو لفظ ہے یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تو میری خدمت سے آزاد ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو میکے میں رہنے کے لیے آزاد ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو میرے نکاح سے آزاد ہے، یہ طلاق کی طرف اشارہ ہے۔ جو طلاق کے ہم معنی ہے، یعنی تو میرے نکاح سے آزاد ہے، یہ طلاق کے معنی میں ہے۔ اب اگر اس نے کہا کہ میری یہی مراد تھی، اب یہ لفظ استعمال کرنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ میرا اصل مقصد تو یہی تھا، تو یہ طلاق بائن ہوگی، اس میں نئے نکاح کے ذریعے دوبارہ ازدواجی رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے، یعنی طلاق بائن کے بعد دوسرا نکاح، نیا نکاح نئے مہر کے ساتھ کر کے پھر شوہر بیوی بن سکتے ہیں، لیکن شوہر کو ایک طرفہ طور پر لوٹانے کا حق نہیں ہوگا، یعنی پھر اس کو بغیر نکاح کے لوٹانے کا حق تو نہیں ہوگا۔ اگر ایک کے بجائے 2 طلاق بائن ایک کے بعد دیگرے دی جائے، یعنی ایک کے بعد 2، اس طرح اگر اس نے 2 طلاق بائن دے دی ایک کے بعد دوسری، تو پہلی واقع ہوگی، دوسری واقع نہیں ہوگی، یعنی اس نے یہ کہا کہ پہلے میں نے تجھے ایک طلاق بائن دے دی، یہ ہو گیا، پھر اس کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے ایک طلاق بائن دے دی، تو پہلی واقع ہو گئی اور دوسری واقع نہیں ہوگی، طلاق بائن ایک ہی واقع ہوتی ہے۔ اور اگر ایک ساتھ 2 طلاق بائن دی جائے، جیسے کوئی شخص کہے میں نے تم کو 2 طلاق بائن دی، یہاں پر 2 کا لفظ ہے، کہا کہ میں نے تمہیں 2 طلاق بائن دی، تو 2 طلاق بائن واقع ہو جائے گی اور دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش بھی باقی رہے گی، حلالے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ 8ویں صورت، اگر کسی نے اپنی بیوی کو اس طرح طلاق دی کہ 3 کا عدد استعمال نہیں کیا، 3 کا لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ صرف الفاظ طلاق کو دہرایا، جیسے کہا میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی، میں نے طلاق دی، یہ لفظ 3 مرتبہ کہا، لیکن 3 کا لفظ اس نے کہیں نہیں لایا، اور یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں 3 طلاق دی، ایک ہی لفظ کو 3 مرتبہ کہہ رہا ہے، اور شوہر نے کہا کہ میرا ارادہ 3 طلاق دینے کا نہیں تھا،
یعنی یہ بھی بتا رہا ہے اپنی کیا نیت تھی. ایک ہی طلاق دینا مقصود تھا تو دوسری اور تیسری دفعہ میں نے تاکید کے طور پر کہا, یعنی اس کو وہ بات سمجھانے کے لیے کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی, میں نے تمہیں طلاق دے دی. اس طرح تاکید کے ساتھ اپنی بات میں ایک طاقت پیدا کرنے کے لیے کہ ہاں یہ بات یقینی ہے, تو اس طرح کہنے کے لیے میں نے کہا تھا. تو اس صورت میں دوسرے فقہا اور نیز یعنی اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی دیانتاً یعنی اس کے دیانت کا اعتبار کرتے ہوئے, اس کی بات کا اعتبار کرتے ہوئے ایک طلاق رجعی واقع ہوگی. عدت کے اندر شوہر کو لوٹانے کا حق ہوگا اور عدت کے بعد آپسی رضامندی سے دوبارہ نکاح کرنے کی گنجائش ہوگی. یہ کل 8 صورتیں ہوئی جن میں 4 صورتیں طلاق کی ہیں اور 4 صورتیں طلاق کے علاوہ علیحدگی کی ہیں, جیسے الہ ہے, لعان ہے اور فسخ ہے, اسی طرح خلا ہے. یہ 4 صورتیں الگ ہیں. اور دوسری اب تک تو 3 گزری, اس میں کبھی نکاح فسخ ہو رہا ہے یعنی نکاح ٹوٹ رہا ہے, نئے نکاح کی ضرورت ہے, اور کبھی اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب یہ 8ویں صورت. تو ان تمام صورتوں میں اگر دونوں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت کسی دوسرے مرد کے نکاح میں جائے, یعنی ان تمام صورتوں میں پھر اس سے علیحدگی ہو یعنی الگ ہو جائے تو اب اس کے لیے پہلے شوہر سے نکاح کی اجازت ہو, یعنی ایسی کوئی بات اب تک نہیں آئی. اب یہ ہے آخری صورت. 9ویں صورت یہ ہے کہ شوہر نے ایک ہی بار یا مختلف مجلسوں میں اپنی بیوی کو 3 کے عدد کی صراحت کے ساتھ, 3 کے لفظ کے ساتھ 3 طلاق دے دی, یا 3 کے عدد کی صراحت کے بغیر, یعنی اس کے وضاحت کے 3 کا لفظ استعمال نہیں کیا, صراحت کے بغیر 3 بار الفاظ طلاق کو دہرایا اور کہا کہ دوسری اور تیسری بار کہنے سے میرا مقصود تاکید نہیں تھا بلکہ میرا ارادہ 3 طلاق دینے کا تھا. اس سے پہلے والی صورت آئی تھی, ایک ہی لفظ کو 3 مرتبہ کہا تھا لیکن اس کا ارادہ 1 طلاق دینے کا تھا, تو دوسری اور تیسری تاکید کے لیے سمجھی جائے گی. لیکن اگر کسی نے 3 کے لفظ کے ساتھ طلاق دی تو یہ 3 طلاق, تو یہ 3 طلاق واقع ہو گئی. اور اسی طرح کوئی ایک ہی مرتبہ میں یعنی 3 کے عدد کے ساتھ تو نہیں کہتا ہے بلکہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی, میں نے تجھے طلاق دی, میں نے تجھے طلاق دی. 3 مرتبہ اس طرح کہتا ہے اور 3 کے لفظ کو استعمال نہیں کرتا ہے, جو فگر ہے 3 کا وہ اگر استعمال نہیں کرتا ہے, اور پوچھے جانے پر یہ کہتا ہے کہ دوسری اور تیسری کو میں نے اپنی بات کو یقینی بنانے کے لیے نہیں استعمال کیا, نہیں کہا, بلکہ دوسری بھی طلاق تھی اور تیسری بھی طلاق ہی تھی. اگر یہ کہتا ہے تو مختلف مجلسوں میں دی ہو تو بالاتفاق, یعنی الگ الگ مجلسوں میں اگر اس نے طلاق دی ہے, یعنی ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے کہا, ایک مرتبہ دوسری مجلس یعنی اسی طرح کی ایک محفل لگی ہوئی تھی اس میں کہا, یا ایک مرتبہ چلتے ہوئے کسی بھی حال میں اس میں کہا, تو اگر اس طرح الگ الگ مجلسوں میں دی ہے تو بالاتفاق یعنی سب کے پاس 3 طلاق واقع ہوگی. اور ایک ہی مجلس میں دی ہو تو جمہور کے نزدیک, یعنی جو فقہا کی سب سے بڑی جو تنظیم ہے, تنظیم کیا یعنی اکثر فقہا جہاں پر جمع ہوتے ہیں اس کو جمہور کہا جاتا ہے, اکثر مجتہدین علماء جہاں پر جمع ہوتے ہیں تو جمہور کے نزدیک 3 طلاقیں واقع ہو, جس مسئلے پر جمع ہو جاتے ہیں, جی جس مسئلے پر جمع ہو جاتے ہیں اس کو جمہور کہا جاتا ہے. اور ایک آدھ جو ان سے اختلاف کرتے ہیں ان کو الگ کر دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی مسلک ہوں, اور کبھی کبھی یہ مسلک بدلتے بھی رہتے ہیں, تو جہاں اکثریت ہے اس کو جمہور کہا جاتا ہے, اگرچہ کہ مسلک بدل ہی کیوں نہ جائے, صرف کلمہ پڑھنے والے مسلمان. جی تو جمہور کے نزدیک 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی, اور اب وہ عورت 2 ہی صورتوں میں شوہر اول کے لیے یعنی پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکے گی. کیا ہے, یا تو اس کا کسی مرد سے نکاح ہو اور نکاح کے بعد صنفی تعلق سے پہلے, یعنی اس کی ہم بستری ہونے سے پہلے, یا اس کے بعد اس دوسرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو, یا دوسرے شوہر نے اس سے صنفی تعلق بھی قائم کر لیا ہو اور پھر طلاق دے دی ہو. 2 صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ دوسرے شوہر سے یعنی 3 طلاق دینے کے بعد بیوی نے دوسرے شوہر سے شادی کر لی اور صنفی تعلق قائم کرنے سے پہلے, یعنی وہ دوسرا شوہر اس عورت سے ہم بستری کرنے سے پہلے ہی اس شوہر کا انتقال ہو گیا, تو اب وہ
وفات شوہر کی جو عدت ہے، یعنی شوہر کے مر جانے کے بعد کی جو اس کے 4 مہینے 10 دن کی عدت ہے، وہ عدت گزارنے کے بعد پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پھر دوسرا شوہر یعنی ہم بستری کرے، اس سے خاص تعلق قائم کرے اس عورت سے، پھر اس کے بعد بالاتفاق یعنی اس کو کیا کہتے ہیں اتفاق سے اگر وہ طلاق دے دے دوسرا شوہر، پھر وہ عدت گزار لے تو پھر پہلے شوہر کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ غرض کہ علیحدگی کی صرف ایک ہی صورت میں حلالہ ہوتا ہے، اور مسلم سماج میں ایسے واقعے کا تناسب بہت ہی کم ہے۔ یعنی ایسے جو واقعات آتے ہیں 3 طلاقوں کے، حلالے کے، یہ جو واقعات آتے ہیں بہت ہی کم ہے، یعنی نہیں کے برابر یہ واقعات مسلم سماج میں، مسلم معاشرے میں پیش آتے ہیں، اور بہت ہی کم اس کا پرسنٹیج ہے 3 طلاق کے واقع ہونے کا اور حلالے کا تو غالباً بہت ہی کم ہے، یعنی بالکل نہ کے برابر۔ تیسری قابل ذکر بات وہ ہے جو خود میرے سامنے پیش آئی، یعنی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اپنی ایک بات یہاں پر پیش کر رہے ہیں کہ تیسری قابل ذکر بات وہ ہے، اوپر بتایا گیا تھا کہ 3 نکتے ہیں، تو 3 نکتوں میں سے پہلا ایک نکتہ بتایا گیا تھا کہ عورت کے لیے عزت کی بات ہے حلالہ، اور دوسری بات یعنی 9 صورتیں بتائی گئی جن میں سے ایک صورت ایسی ہے جس میں ایک صرف حلالہ ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے، تیسری بات سے پہلے مفتی صاحب میں ایک سوال یہ کرنا چاہوں گا جی کہ کوئی شخص یعنی ایک ہی محفل میں جیسا کہ بیٹھا ہوا ہوں، جی وہ بیٹھی ہوئی حالت میں بیوی کو بول رہا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دیا ہے، طلاق دے دیا ہے، طلاق دے دیا، جی یعنی 3 بار یا 3 سے زیادہ بار وہ کہہ رہا ہے، جی جی لیکن اس کی نیت وہ ایک ہی طلاق کو دہرانے کی ہے، جی نیت 3 طلاق کی نہیں ہے، جی جی نیت ایک ہی طلاق کو دہرانے کی ہے تو ایک ہی طلاق ہوگی، کیونکہ 3 کا لفظ نہیں لیا، 3 کا لفظ نہیں لیا، جی۔ اور وہاں پر اس سے پوچھا جائے گا کہ دوسری بھی آپ نے طلاق دی ہے اور تیسری بھی آپ نے طلاق دی ہے، اگر وہ کہتا ہے دوسری تیسری طلاق کیا نیت تھی، کیا ہاں نیت تھی، تو اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں دوسری بار بھی میں نے طلاق کا یعنی استعمال جو کیا ہے وہ طلاق کے لیے ہی کیا ہے، تیسری بار بھی طلاق کے لیے ہی کیا ہے، اگر وہ کہتا ہے تو پھر وہ ایک ہی طلاق واقع ہوگی۔ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے 3 طلاقیں دی ہے الگ الگ، تو پھر وہ 3 طلاق ہو جائے گی، اگرچہ کہ ایک ہی مجلس میں ہو۔ یہ بالاتفاق اگر دہرانے کے ایسا بہت کم ہوتا ہے سر، جی دہرانے کے لیے اگر مطلب میں کہا کہ یہ جو طلاق جب 3 بار جی یا 10 بار اگر وہ کہہ دے ایک ہی جی 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 میں نے تجھے طلاق دیا ہے، طلاق دیا ہے، طلاق دیا ہے، جی 3 بار بولے یا 3 سے زیادہ بار بولے، جی تو وہ ایک ہی طلاق ہوں گے، جی۔ اس کی نیت پر انحصار ہوگا، یعنی اس کی نیت پوچھی جائے گی، ہاں اس کی نیت، تمہاری نیت یہ 3 بار 4 بار جو تم نے کی ہے کیا وہ پورے جو ایک ہاں نیت سے تم نے کہا ہے، جی، یا پھر وہ 3 طلاق کی نیت سے اگر نیت سے کہا ہے، اگر اس 3 طلاق کی نیت سے کہا ہے تو 3 طلاق ہو جائے گی، جی، اگر ایک طلاق کو دہرانے کی نیت سے کہا ہے تو ایک ہی طلاق ہوگی، جی ایک ہی ہوگی۔ اب تیسرا نقطہ بیان کر رہے ہیں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، اپنا ایک واقعہ پیش کر رہے ہیں۔ تیسری قابل ذکر بات وہ ہے جو خود میرے سامنے پیش آئی، راقم الحروف کے پاس یعنی مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کے پاس میاں بیوی کے اختلاف کا ایک واقعہ آیا، جس میں عورت اپنے شوہر سے طلاق کی خواہاں تھی، یعنی طلاق چاہتی تھی اپنے شوہر سے، اس نے بہت اصرار سے یعنی بڑی زبردستی سے اپنے شوہر کو طلاق دینے کے لیے آمادہ کیا، راضی کیا، اور اس کو لے کر میرے پاس آئی۔ اس نے شوہر کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا، یعنی اس کو راضی کر لیا تھا اپنے شوہر کو کہ وہ اس کو 3 طلاق دے دے گا۔ میں نے اس خاتون کو سمجھایا، اس عورت کو سمجھایا کہ علیحدگی کے لیے 1 طلاق بائن بھی کافی ہے، جب آپ اپنے شوہر سے الگ ہونا ہی چاہتی ہیں تو 1 طلاق بھی کافی ہے، 3 ضروری نہیں ہے، بلکہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا گناہ ہے، لیکن اس کا اصرار تھا کہ آپ 3 طلاق ہی لکھ دیں، کیونکہ میں اس شخص سے عاجز آ چکی ہوں، اگر نکاح کی گنجائش رہی تو چونکہ میرے والدین گزر چکے ہیں، اس لیے مجھے اندیشہ ہے کہ وہ ہمیں پھر انہی کے ساتھ نکاح کرنے پر مجبور کریں گے، اور میں اس شخص کے ظلم و ستم سے عاجز آ چکی ہوں، تو تیسری طلاق یقیناً گناہ اور ناپسندیدہ شے ہے، لیکن جیسے اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں ایسے ہی بعض دفعہ یہ مسائل کا حل بھی بن جاتا ہے۔ یعنی 3 طلاق صرف پریشانی ہی نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑی راحت بھی ہے، ان جیسے ظالموں سے راحت کا ایک راستہ بھی ہے 3 طلاق۔
تو غرض یہ کہ اس وقت جو لوگ مولویوں اور ملاؤں کے نام پر تبرہ کر رہے ہیں، انہیں گالیاں دے رہے ہیں اور بیجا الزامات لگا رہے ہیں مولویوں پر اور عالموں پر اور مفتیوں پر، یا مسلم پرسنل لا بورڈ کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں، یعنی الزام لگا رہے ہیں اس پر، بہت سارے مسلم پرسنل لا بورڈ پر الزام بھی لگا رہے ہیں، بہت سارے لوگ لگا رہے ہیں، ان کو اصل میں اسلام اور شریعت اسلامی پر اعتراض ہے۔ ان کا ٹارگٹ جو ہے وہ اسلام ہے، ٹارگٹ اصل شریعت ہے، لیکن کیونکہ وہ ڈائریکٹ شریعت کو، اسلام کو نشانہ نہیں بنا سکتے ورنہ وہ پکڑ میں آ جائیں گے، جکڑ میں آ جائیں گے، تو اس لیے وہ اسلام کے جو حقیقی نمائندے ہیں، اس کی جو اسلام کی جو نمائندگی کرنے والے ہیں، ان پر یہ نشانہ بنا رہے ہیں اور ان پر یہ الزامات لگا رہے ہیں تاکہ اسلام بھی بدنام ہو۔ اس لیے مسلمانوں کو ہرگز ان کے دام میں، یعنی ان کے پکڑ میں نہیں آنا چاہیے اور ان کی سازشوں میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ فروخت شدہ مال اور اعدائے اسلام کا خرید کیا ہوا ہتھیار ہیں۔ یہ جو لوگ ہیں جو الزامات لگا رہے ہیں مولویوں پر اور ملاؤں کا بہانہ کرتے ہوئے ملاؤں کو بہت سارے الزامات لگا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں نہیں ہے مگر یہ کہتے ہیں، اس طرح کے بہرحال جو جتنے بھی ہیں اور جو لوگ کہہ رہے ہیں وہ سب خریدے ہوئے ہیں، اور حکومت نے ان کو خرید کر معاشرے میں پھیلا دیا، اور اسلام کے مخالفین نے، اسلام کے دشمنوں نے انہیں خرید کر پھیلا دیا ہے۔ تو ہم ان کے لیے بس یہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کے حق میں ہدایت ہے تو ہدایت سے سرفراز فرمائے، ورنہ ایسے دشمنوں سے اور ایسے دشمنوں کی دشمنی سے اسلام کی حفاظت فرمائے اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور مسلمانوں میں پھیلے ہوئے اس طرح کے منافقین سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔